السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل اسموٹریچ نے کہا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 غیر قانونی اسرائیلی بستیوں میں 764 رہائشی یونٹس کی تعمیر کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ اس انتہائی دائیں بازو کے سیاستداں جو مغربی کنارے کے عملی گورنر کے طور پر کام کرتے ہیں اور انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام کی کبھی اجازت نہ دینے کا عہد کیا ہے، اس نے کہا وہ انقلاب جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2022 کے آخر میں اقتدار میں آنے کے بعد سے مستقبل میں فلسطینی ریاست کے قیام کو محدود کرنے کے لیے مغربی کنارے میں تقریباً 51,370 رہائشی یونٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ریاستی دستاویزات اور لیکس کے جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے، جسے انہوں نے اسموٹریچ کے تحت مغربی کنارے میں تاریخی تبدیلیاں قرار دیا ہے، جہاں ریکارڈ تعداد میں فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور گھروں سے بے دخل کیا گیا، جنہیں بعد میں اسرائیلی ریاستی کنٹرول میں منتقل کر کے بستیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ یوسف راجی نے آج چہارشنبے کے روز کہا کہ انہوں نے فی الحال تہران کے دورے کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اس کے بجائے ایک باہمی طور پر متفقہ غیر جانبدار تیسرے ملک میں ایران کے ساتھ مذاکرات کی تجویز دی ہے۔ لبنانی سرکاری نیوز ایجنسی NNA نے یہ رپورٹ کیا۔ راجی نے ایران نہ جانے کے فیصلے کی وجہ موجودہ حالات کو قرار دیا، تاہم مزید وضاحت نہیں کی اور اس بات پر زور دیا کہ اس اقدام کا مطلب ایران کے ساتھ بات چیت کو مسترد کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے اضافی تبصرے کے لیے رویٹرز کی جانب سے کی گئی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گزشتہ ہفتے 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے یہ دعوت دی تھی۔ یوسف راجی نے کہا کہ لبنان ایران کے ساتھ تعمیری تعلقات کا ایک نیا مرحلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرط ہے کہ تعلقات سختی سے باہمی احترام، ہر ملک کی آزادی اور خود مختاری کی مکمل شناخت اور کسی بھی بہانے پر اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی بنیاد پر ہوں۔ ایمیزون 2030 تک ہندوستان میں $35 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اپنی آپریشنز کو بڑھایا جا سکے اور اپنی مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ امریکی ای کامرس کمپنی نے کہا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے والی تازہ ترین عالمی ٹیک فرم بن گئی ہے۔ ایمیزون نے چہارشنبے کو کہا کہ اس کی سرمایہ کاری کا مقصد ایشیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کرنا ہے، جہاں اس نے والمارٹ کی حمایت یافتہ فلپکارٹ اور ارب پتی مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز کی ریٹیل شاخ کے مقابلے کے لیے اخراجات میں اضافہ کیا ہے۔ امریکی ای کامرس کمپنی جس نے 2010 سے اب تک اپنے بھارتی کاروبار میں $40 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے، اس نے 2023 میں بھارت میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے $26 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ ایمیزون کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ 10 سالوں میں بھارت میں فروخت کنندگان کے لیے مجموعی برآمدات میں $20 ارب سے زیادہ کی آمدنی حاصل کی ہے اور 2030 تک اسے $80 ارب تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ اس کا مقصد 2030 تک ملک میں 1 ملین اضافی روزگار کے موقع پیدا کرنا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس اور ان کی اہلیہ اوشا وینس آج اسی مثال کا سب سے بڑا ثبوت بنے ہوئے ہیں۔ ایک تصویر نے پورے امریکہ میں بحث چھیڑ دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں JD وینس سفید ٹی شرٹ میں غصے میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے بیٹھی اوشا وینس سر جھکائے جیسے کسی سنجیدہ بحث میں مصروف ہوں۔ تصویر نے آتے ہی افواہوں کو آگ لگا دی۔ لوگوں نے کہا کیا سیکنڈ فیملی کے تعلقات میں درار آ گئی۔ کچھ صارفین نے دعویٰ بھی کیا کہ شاید یہ تصویر AI سے بنی ہو۔ ایسے میں JD وینس نے طنز اور ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، جب بھی میں عوامی جگہ جا کر اپنی بیوی سے لڑتا ہوں تو ایک بنیان ضرور پہنتا ہوں۔ ان کا یہ بیان تو وائرل ہو گیا، لیکن افواہوں کی آگ بجھنے کے بجائے اور بھڑک اٹھی۔ یہ پہلی بار نہیں کہ وینس جوڑا تنازعات میں آیا ہو۔ اکتوبر میں ایک تقریب کے دوران JD وینس کی ایریکا کرک سے گلے ملنے کی تصویر سامنے آئی، جس نے سوشل میڈیا پر سوالات کی ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی۔ پھر نومبر اور دسمبر میں اوشا وینس دوبارہ بغیر شادی کی انگوٹھی کے نظر آئی اور بس ایک بار پھر سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی، لیکن سیکنڈ لیڈی کی ترجمان نے وضاحت کی اوشا کی انگلی میں انگوٹھی نہ ہونا ان کی شادی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ وہ ایک مصروف ماں ہے، برتن دھوتی ہے، بچوں کو نہلاتی ہے اور کبھی کبھی انگوٹھی پہننا بھول جاتی ہے، اور تنازعات بھی کم نہیں۔ JD وینس کو تب بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ہندو گھرانے میں پلی بڑی اوشا ایک دن عیسائیت قبول کر لے گی۔ اس بیان پر بھی سوشل میڈیا پر شدید ردعمل آیا تھا۔ پھر انہوں نے ماس مائیگریشن کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا، جس پر انہیں یہ کہہ کر نشانہ بنایا گیا کہ ان کی اپنی بیوی بھارتی نژاد امیگرینٹس کی بیٹی ہے۔ JD وینس اور اوشا 2014 سے شادی شدہ ہیں اور 3 بچوں کے والدین ہیں۔ اسرائیل نے اردن سے متصل ایلن بائی کراسنگ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کراسنگ آج چہارشنبے سے کھولی جا رہی ہے۔ غزہ کے لیے امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کی آمد و رفت کے لیے اسرائیل نے اردن کے ساتھ ایلن بائی کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔
اس کراسنگ کے دوبارہ کھلے جانے سے اردن سے غزہ میں امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کی رسائی ہو سکے گی۔ اسرائیلی سیکورٹی حکام نے بتایا کہ کراسنگ کھلنے کے بعد ڈرائیور اور کارگو ٹرکس کی سخت اسکریننگ کی جائے گی اور اس حوالے سے خصوصی سیکورٹی فورس بھی تعینات کر دی گئی۔ واضح کہ یہ کراسنگ سپٹمبر 2023 میں بند تھی۔ واضح کہ اسرائیل نے شاہ حسن برج کو اس وقت بند کر دیا تھا جب ایک اردنی ٹرک ڈرائیور نے ایک اسرائیلی فوجی اور ریزرو افسر کو سرحد پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ وادی اردن میں کراسنگ چند دنوں بعد مسافروں کے لیے دوبارہ کھول دی گئی تھی، لیکن غزہ کی پٹی کے لیے انسانی امداد کے لیے نہیں۔ النمی میں بندش کے بعد سے اردن نے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے کے شمال میں شیخ حسین کراسنگ کے ذریعے غزہ کو کچھ امداد بھیجنے میں کامیاب رہا ہے۔ النمی کراسنگ مغربی کنارے سے فلسطینیوں کے لیے واحد بین الاقوامی گیٹ وے ہے جس کے لیے اسرائیل میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے اس علاقے پر 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شرائط پر دیانتداری سے عمل بھی نہیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کے طرز عمل پر حماس نے برہمی کا اظہار کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل اسی طرح جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا تو اگلے مرحلے کی جانب سے پیش رفت میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے سینئر لیڈر حسام بدران نے زور دیا کہ اسرائیل کو طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے عالمی دباؤ میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، فلسطینی گھروں کے مسماری کا سلسلہ تھما نہیں ہے اور امدادی سامان کی رسائی بھی ہنوز محدود اور ناکافی ہے۔ اس لیے ان مسائل کی یکسوئی تک اگلے مرحلے پر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حماس کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی جنگ بندی معاہدے کے اگلے اور زیادہ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یروشلم انتظامیہ نے کہا ہے کہ تقریباً 200 غیر قانونی اسرائیلی آباد کاروں نے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے احاطے پر اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں دھاوا بول دیا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ 182 آباد کاروں نے آج صبح اور شام کے دوران مقدس مقام میں زبردستی داخل ہو کر صخرہ کے قریب تلمودی رسومات ادا کی۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ 778 غیر ملکی سیاح بھی اسرائیلی حکام کے زیر انتظام ایک دروازے سے مسجد کمپلیکس میں داخل ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نومبر کے دوران 4266 غیر قانونی آباد کاروں اور تقریباً 15000 غیر ملکی سیاح کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ واضح کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے دنیا کی تیسری مقدس ترین جگہ ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ کے دوران مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا جہاں الاقصیٰ واقع ہے۔ اسرائیل نے 1980 میں شہر کو ضم کر لیا جسے بین الاقوامی برادری نے مسترد کر دیا تھا۔ امریکی فوج نے خلیج وینزولا کے اوپر 2 لڑاکا طیارے بھیجے ہیں جو بظاہر صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کے آغاز کے بعد سے ملک کی فضائی حدود کے قریب ترین پرواز کرنے والے امریکی طیارے تھے۔ عوامی فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ نے دکھایا کہ امریکی بحریہ کے 2 FA-18 لڑاکا طیارے خلیج کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ ایک امریکی دفاعی اہلکار نے تصدیق کی کہ طیاروں نے علاقے میں معمول کی تربیتی پرواز کی۔ اس اہلکار جس نے حساس آپریشنز پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ جیٹ طیارے بین الاقوامی فضائی حدود میں موجود تھے، البتہ انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ طیارے مسلح تھے یا نہیں۔ امریکہ نے پہلے بھی اس خطے میں B-52 فورٹریس اور B-1 لینسر بمبار طیارے تعینات کیے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ ہفتے تربیتی مشق کے دوران جاپانی طیاروں پر رائڈر کو لاک کرنے پر چین کو پہلی بار تنقید کا نشانہ بنایا۔ برطانوی خبر سائنسی رویٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین کے اقدامات خطے میں امن اور استحکام کے لیے مفید نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور جاپان کا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ جاپان کے لیے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے اور ہم اس معاملے اور دیگر مسائل پر قریبی رابطے میں ہیں۔ گزشتہ روز چین کے فوجی طیاروں کی جانب سے جاپانی طیاروں پر اپنے رائڈر کو لاک کرنے کا واقعہ مشرقی ایشیا کی افواج کے درمیان برسوں میں سب سے شدید تنازع تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چینی طیارہ بردار جہاز لیووننگ اوکیناوا کے مرکزی جزیرے اور قریبی میاکو جزیرے کے درمیان سے گزر رہا تھا اور بحرہ کال میں طیاروں کی اڑان اور لینڈنگ کی مشقیں کر رہا تھا۔ اس طرح کے اقدامات کو خطرناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ممکنہ حملے کا اشارہ دیتے ہیں اور نشانہ بننے والے طیارے کو دفاعی کارروائی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں 16 سال تک کے نوجوانوں نے آخری بار سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اپنے فالوورز کے لیے الوداعی پیغامات پوسٹ کیے ہیں اور ان پلیٹ فارمز کے ٹوٹ جانے پر غمزدہ ہیں جن کو انہوں نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا تھا۔ خبر سائنسی ریڈرز کے مطابق منگل کی آدھی رات سے آسٹریلوی قانون کے اطلاق کے تحت ملک میں 16 برس تک کے نوجوانوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ اکاؤنٹس بند ہونے سے قبل لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں اور ان کے فالوورز نے ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور ریڈٹ پر پیغامات پوسٹ کیے۔ ٹک ٹاک پر کامیڈی اسکیچز بنانے والے ملبورن کے 29 سالہ جوش پارٹنگٹن نے نوجوان فالوورز کو الوداع کہتے ہوئے پوسٹ کیا کہ آپ لوگ یاد آئیں گے۔ آسٹریلیا نے سوشل میڈیا کے 10 بڑے پلیٹ فارمز کو قانون کے تحت پابند کیا وہ 16 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کے اکاؤنٹس بند کریں۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے آج بروز چہارشنبہ جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی غزہ نسل کشی جس میں 70,000 سے زائد فلسطینیوں کا قتل کیا جا چکا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمگیر اعلامیہ برائے انسانی حقوق میں درج اقدار شدید کمزور ہو چکی ہے۔ ترکیہ کی صدارتی محکمہ اطلاعات نے یوم حقوق انسانی کی مناسبت سے صدر ترکی رجب طیب اردوغان کے بیان کو جاری کیا ہے کہ بدقسمتی سے بین الاقوامی برادری کی تمام کوششوں کے باوجود غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سفاکی اور مظالم جاری ہے۔ صدر اردوغان نے ترکیہ کے عوام اور پوری انسانیت کو اقوام متحدہ کے عالمی اعلامیہ برائے انسانی حقوق کی منظوری کی 77ویں سالگرہ کے موقع پر ترکیہ کے عوام اور پوری انسانیت کو مبارکباد پیش کی اور کہا ہے کہ انسانیت کی مشترکہ اقدار اور مشترکہ کامیابیوں کی نمائندہ اہم دستاویز ہر فرد کے پیدائشی حقوق کے تحفظ کے لیے بحیثیت ایک عالمی عہد کے آج بھی برقرار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے بہت سے حصوں میں حقوق انسانی اعلامیہ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں جس کے باعث امن اور انصاف جیسے تصورات بتدریج اپنا مفہوم کھو رہے ہیں۔ غزہ ملبے کے ایک وسیع ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی جلد از جلد تعمیر نو پوری انسانیت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان رائل ریزرو نے سب سمندری کچھوؤں اور چونچ نما منہ والے کچھوؤں سیٹلائٹ کے ذریعے سراغ رسانی اور نگرانی کے پروگرام کا آغاز کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بحر احمر میں سبز کچھوے پر قبل از گھونسلہ سازی کے مرحلے میں ٹریکنگ آلہ نصب کرنے کی پہلی مستند کارروائی کی ہے۔ اس براہ راست ٹریکنگ سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار جو سمندری ماحولیاتی تحفظ کے میدان میں اہم پیش رفت ہیں خطے میں موجود علمی خلا کو پر کرنے میں مدد کریں گے۔ نیز عالمی سطح پر خطرے سے دوچار انواع کے تحفظ کے لیے متحد اور سرحد پار حکمت عملیوں کی تشکیل کی کوششوں کو تقویت پہنچائیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان رائل ریزرو کے سمندری ماحولیات کے سینئر سائنسدان ڈاکٹر احمد محمد اور جدہ کی کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے وابستہ ماہر ڈاکٹر ہیکٹور بریوس گیریڈو کی زیر قیادت ٹیم نے 3 چونچ نما منہ والے کچھوؤں اور 7 سبز کچھوؤں جو عالمی تنظیم برائے تحفظ جانور کے مطابق خطرے سے دوچار ہیں ان کو پکڑ کر کامیابی سے ان پر ٹریکنگ آلات نصب کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور شام کے صدر احمد شرح نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ایس پی اے کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور شام کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے پہلوؤں کے ساتھ متعدد شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے موقع کا جائزہ لیا گیا۔ مشترکہ دلچسپی کے امور شام میں سیکورٹی اور استحکام کو برقرار رکھنے اور اقتصادی بحالی کی سپورٹ کے حوالے سے کوششوں پر بھی بات کی گئی۔ اس سے قبل سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ رابطے کے دوران دو طرفہ تعلقات، سعودی عرب اور انڈونیشیا کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ منگل کی شام سعودی عرب کے حائل کے جنوبی صحرا کی سنہری ریت گھنے اولوں کی تہوں سے ڈھک گئی اور صحرا نے حد نگاہ برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ حائل کی صحرا میں سفید چادر کا تن جانا نایاب منظر ہے جس نے سیر و سیاحت کے شوقین افراد کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ ریت، بادل اور برف کی سفید چادر نے مل کر دلکش قدرتی مناظر پیش کیے۔ اولوں کے دانوں نے ریت کے وسیع حصوں کو ڈھانپ لیا جو سنہرے رنگ کے ساتھ مل کر ایک غیر معمولی بصری منظر تشکیل دیتے رہے۔ اس منظر کو زائرین نے اپنے کیمروں میں محفوظ کیا اور اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا۔ علاقے میں سیر کے لیے آنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا جنہوں نے اس ماحول سے خوب لطف اٹھایا۔ خاموش اور خوشگوار سرد موسم، بارش کی خوشبو اور قدرت کی پاکیزگی نے اس مقام کو تصویریں لینے اور اس انوکھے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے خاص مرکز بنا دیا ہے۔ پاکستان کی اڈیالہ جیل میں بند بھائی سے نہیں مل سکی بہنیں۔ عدالت کے حکم کے مطابق منگل کو ملاقات کا دن تھا۔ عمران خان سے ملنے کی امید پر بہنیں اڈیالہ جیل پہنچی لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ ملنے سے روکے جانے پر علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئی۔ پارٹی کے لیڈر اور کارکنان اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے۔ دیر رات تک بڑی تعداد میں وہاں ہجوم تھا۔ پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ پولیس نے پرامن ہجوم پر واٹر کینن کا استعمال کیا۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 14 مہینے سے عمران خان کو ان کے نجی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے نہیں دیا گیا جو قانون کے خلاف ہے۔ پارٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ حکام نے اڈیالہ جیل کے باہر جمع عمران خان کی بہنوں پی ٹی آئی کے پرامن کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔